اننتناگ کے خلچہ رانی پورہ علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے بیچ انکاؤنٹر ہوا ہے۔ اس انکاؤنٹر میں 3 ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق فورسز کو علاقے میں ملیٹنٹوں کی موجودگی سے متعلق ایک مصدقہ اطلاع موصول ہوئی تھی۔ اس کے بعد جموں کشمیر پولیس، فوج کی 19 راشٹریہ رائفلز اور CRPF نے ایک مشترکہ آپریشن شروع کیا۔ تلاشی کارروائی کے دوران علاقے میں چھپے ملیٹنٹوں نے فورسز پر فائرنگ کی۔ فوج نے بھی جوابی کارروائی کی۔ اس کے بعد اس انکاؤنٹر میں 3 ملیٹنٹوں کو ہلاک کیا گیا۔ ہلاک ہوئے ملیٹنٹوں میں HM کا ایک سرکردہ ملیٹنٹ کمانڈر مسعود بتایا جا رہا ہے۔ DGP کے مطابق مسعود کا تعلق ڈوڈا سے تھا اور وہ ضلع میں بچا ہوا واحد ملیٹنٹ تھا۔ اب ڈوڈا ضلع میں ملیٹنسی سے بالکل پاک ہو گیا ہے۔ سرائے کے مطابق لشکر کا ایک مقامی کمانڈر بھی ہلاک ہوا ہے۔ اس بیچ امن و قانون کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے قصبہ اننتناگ سمیت جنوبی کشمیر کے سبھی حساس مقامات پر فورسز کی اضافی تعیناتی عمل میں لائی گئی تھی۔ موبائل انٹرنیٹ خدمات کو بھی ضلع میں فی الحال بند کر دیا گیا ہے۔ فورسز نے جائے واردات سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی برآمد کیا ہے۔ سینئر علیحدگی پسند لیڈر سید علی شاہ گیلانی نے حریت کانفرنس سے خود کو الگ کر دیا ہے۔ انہوں نے ایک آڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے۔ انہوں نے ایک خط میں لکھا ہے کہ حالیہ وقت میں حریت کے حوالے سے کافی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ حریت کے حوالے سے مالی بے ضابطگیوں، آپسی رساکشی اور دیگر شکایات لگاتار مل رہی ہے۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ جموں کشمیر کے سینئر علیحدگی پسند لیڈر سید علی شاہ گیلانی کل جماعتی حریت کانفرنس سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ واضح ہے کہ گیلانی حریت کانفرنس کے چیئرمین بھی تھے۔ وہ تحریک حریت جموں کشمیر کے بانی بھی ہیں۔ گیلانی نے حریت سے علیحدگی اختیار کرنے کے حوالے سے ایک خط تحریر کیا ہے۔ انہوں نے حریت کانفرنس پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ گیلانی نے ایک آڈیو پیغام میں کہا ہے کہ حریت کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس فورم سے مکمل علیحدگی اختیار کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس ضمن میں فورم کی تمام اکائیوں کو ایک تفصیلی خط کے ذریعے مطلع کیا گیا ہے۔ حریت کی اکائیوں کے نام ایک تفصیلی خط میں سید علی شاہ گیلانی نے لکھا ہے کہ حریت کانفرنس کی پاکستانی مقبوضہ کشمیر کی شاخ کوئی انفرادی یا اجتماعی فیصلہ لینے کی مجاز نہیں ہے اور وہ محض ایک نمائندہ فورم ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ گزشتہ 2 برس سے فورم سے متعلق کئی سنگین شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے وہاں حریت کے کئی ممبران کے حوالے سے اپنے ہی خاندانوں سے اسمبلیوں اور وزارتوں تک رسائی حاصل کر کے وہاں کے حکومتی ڈھانچے میں عملی شمولیت، اندرون خانہ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہونا، آپسی سربٹول، مالی بے ضابطگیوں اور اس جیسے دوسرے بے شمار معاملات عوامی حلقوں میں موضوع بحث بنے ہوئے ہیں۔ گیلانی نے لکھا ہے کہ حالیہ وقت میں اس طرح کے معاملات میں ملوث کئی افراد کے خلاف کارروائی کی گئی ہے اور کچھ کے خلاف تحقیقات جاری ہے۔ گیلانی نے لکھا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں حریت کانفرنس کے کئی نمائندوں نے تحقیقات کو اپنی توہین سمجھ کر الگ سے اجلاس طلب کرنے شروع کیے۔ اس کے بعد وہاں کے پورے ڈھانچے کو فی الحال تحلیل کرنے کا حکم صادر کیا گیا۔ تحریک حریت کے بانی لکھتے ہیں کہ فورم میں شفافیت اور احتساب کے اس عمل سے بچنے کے لیے نمائندوں نے کنوینر سے عدم تعاون کا سلسلہ شروع کیا اور پروپیگنڈا کے لیے ایک مہم شروع کی گئی۔ گیلانی کہتے ہیں کہ اس مہم کے تحت ان کے بیانات اور پیغامات کو شکوک و شبہات کی بھول بھلیوں میں گم کرنے کی کوشش کی گئی۔ گیلانی لکھتے ہیں کہ ان کے آخری سفر کے حوالے سے وصیت پر بھی تحقیقاتی کمیشن بٹھا کر ان کے عزائم کھل کر سامنے آئے۔ گیلانی کے مطابق تمام اخلاقی و آئینی ضوابط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خود ساختہ شورا تشکیل دی گئی اور ایک متوازی ڈھانچہ تشکیل دیا گیا۔ خط میں حریت کی جموں کشمیر شاخ کے نام لکھا گیا ہے کہ ان غیر اخلاقی، نظم شکنی اور عدم تعاون کے بدترین اقدامات پر اپنے نمائندوں کی سرزنش کرنے کے بجائے آپ نے سری نگر میں اپنے طور پر ایک شورا اجلاس منعقد کر کے اس غیر آئینی فیصلے کی تصدیق کی اور اس اجلاس کو میری ہدایت کی طرف منسوب کر کے آپ گھناؤنی سازش اور کھلے جھوٹ کے مرتکب ہو گئے۔ گیلانی کے مطابق انہوں نے ایسی کوئی ہدایات جاری نہیں کی ہیں۔
गिलानी का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर तमाम हालात पर गौर करने के बाद उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मुकम्मल अलहदगी अख्तियार करने का फैसला किया है। वो कहते हैं कि अपनी कमजोरियों और कोताहियों के साथ साथ फोरम के साथियों की कारकर्दगी के लिए वो जवाबदेही के मुत्तहमिल नहीं हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलात में मुसलसल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। वायरस मुतासरा अफराद की अमवात का सिलसिला भी जारी है। शोपिया जिले का एक 65 साला शख्स कोरोना की चपेट में आ गया और उसकी SMHS अस्पताल में मौत हो गई। आज वादी कश्मीर में 97 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। उनमें 3 CRPF एहलकार भी शामिल है। उधर जम्मू सूबे में आज मजीद 45 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। ताहम एक अच्छी खबर ये भी है कि बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव मरीज सेहतियाब भी हो रहे हैं। दूसरी जानिब बड़ी तादाद में सर्विस प्रोवाइडर्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सोपोर और कंगन मार्केट में दोबारा लॉकडाउन कर दिया गया है। जिला गांदरबल के कंगन ब्लॉक में फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है। यहां के मेन मार्केट में सर्विस प्रोवाइडर्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कंगन के सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने तमाम ऐसे कामों को रोक दिया जिसकी इजाजत दी गई थी। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वालों में एक रेस्टोरेंट, मेडिकल शॉप में काम करने वाले और एक नाई शामिल है। इसकी वजह से इलाके में डर का माहौल है। इंतजामिया के लिए इन कोरोना पॉजिटिव के मुलाकातियों को तलाश करना एक मुश्किल काम साबित हो रहा है। इंतजामिया ने कंगन में कल से मास टेस्टिंग का मंसूबा बनाया है। लोगों से ताउन की अपील भी की गई है। यहाँ पे 4 केसेस निकले जिसमें से एक होटल रेस्टोरेंट का एक मालिक है, दूसरा जो है बार्बर है एंड तीसरा भी एक मार्केट से 2 निकले हैं। और पिछले 2 दिन से कंगन में लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड किया गया 3 दिन के लिए। लेकिन चलो गवर्नमेंट का जो भी फैसला है, एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला जो भी है ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जी वाले या जो मेवे के शॉप से, फ्रूट शॉप से या सब्जी के शॉप से उनको बहुत नुकसान हुआ क्योंकि उनको भी सब्जी नया माल आया था बेचने के लिए। लेकिन उनके लिए जो हमारे SDM साहब है या बाकी अथॉरिटीज़ है उनको कोई अल्टरनेटिव निकालना होगा उनके लिए कोई मखसूस टाइमिंग रखे क्योंकि उनका जो माल आया है वो ज़ाया ना हो जाए। पूर्णिया ब्लॉक के लुम्बर इलाके में कोरोना के कई पॉजिटिव मामला सामने आने के बाद यहां आज कोविड-19 का मास टेस्टिंग की गई। इंतजामिया ने इस इलाके को रेड जोन में रखा है। माहिरीन की एक टीम ने बोनियार के मेडिकल अफसर डॉक्टर परवेज मसूदी की सरबराही में लोगों के घर घर जाकर रैंडम टेस्ट किए। यहां लोगों से ताउन करने की पहले ही अपील की जा चुकी थी। BMO बोनियार ने जानकारी दी कि इस इलाके में 200 अफराद के नमूने लिए जाएंगे, जबकि पहले ही 200 अफराद प्राइमरी हेल्थ सेंटर में टेस्ट करा चुके हैं। लिम्बर इलाके में जो कि ब्लॉक बोनियार में पड़ता है, फारफलंग एरिया है, यहाँ पर हमने रेड जोन को ऑरेंज जोन में कन्वर्ट करने के लिए जो हमने आउटरीच सैंपलिंग करनी थी कोविड के लिए वो हम आज यहाँ कर रहे हैं। और हमारा टारगेट आज लगभग 200 के करीब है। पहले तो हेडक्वार्टर पे लाते थे लोगों को, प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स को और जो उनके सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स थे। लेकिन अब हमने ये प्रोग्राम बनाया है जिसमें अपर हायर अथॉरिटीज़ की डायरेक्शन पर हमने ये किया है कि हम आउटरीच पे जाएंगे और वहीं पर गाँव में हो या किसी कस्बे में हो वहीं पर सैंपलिंग करेंगे। CMO बडगाम डॉक्टर तजमुल ने वारी हामा बीरवा में लोगों के जरिए मेडिकल टीम पर हमले का इल्जाम लगाया है। उनके मुताबिक मेडिकल टीम कोविड-19 के टेस्ट सैंपलिंग के लिए गांव गई थी। CMO बडगाम के मुताबिक वारी हामा बीरवा को रेड जोन में रखा गया है। यहां से 31 मामले पॉजिटिव आए हैं। CMO के मुताबिक वो इस गांव में कोरोना के बढ़ते मामलात पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर सैंपलिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, इसलिए लोगों को मेडिकल टीम के साथ ताउन करना चाहिए। ऐसा हुआ कि जो ही वो डोर टू डोर गए लोगों को बोलने कि आप लोग निकलिए, जबकि हमको वहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं मिला तो हमारे हेल्थ के वॉरियर्स वहाँ पे लोगों को समझाने के लिए गए, काउंसलिंग की लोगों को कि आप आइए, हमको आपको सैम्पलिंग करनी है ताकि हम इस वबाई बीमारी से निजात पा सकें। तो लोग मुंतशिर हो गए, लाउड स्पीकर पे ऐलान किया गया मस्जिद में कि आप लोग निकलो और हमला किया हेल्थ केयर वॉरियर्स पे। एम्बुलेंस भी हमारी तोड़ी, तो उन बेचारों ने जान अपनी बचाई, जान जोखिम में डाल के हम ये काम कर रहे हैं सिर्फ इसके लिए कि हम लोगों को बचाएं।
اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر غلام حسن میر نے واضح کیا کہ ان کی پارٹی ڈومیسائل قانون کی حمایت کرتی ہے، لیکن ایسے افراد کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ دینے کی مخالفت کرتی ہے جو جموں کشمیر کے باشندے نہیں ہیں۔ نیوز 18 سے بات چیت میں میر نے فوری طور پر ریاست کا درجہ بحال کرنے اور ایک منتخب حکومت کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ میر نے سری نگر میں پارٹی کی ایک میٹنگ کے بعد یہ جانکاری دی۔ میٹنگ میں جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کچھ ایسے لوپ ہولز ہیں جو صحیح نہیں ہے۔ جس وقت یہ ڈومیسائل لا آیا اس وقت اپنی پارٹی نے اسی وقت ریئیکشن دے دی کہ ہم جہاں یہ کہتے ہیں کہ ڈومیسائل لا ضروری ہے، کیونکہ ضروری ہے جب آرٹیکل 35A ختم ہوا، آرٹیکل 370 ختم ہوا تو آپ کی نوکریوں پر کوئی تحفظ نہیں ہے۔ ڈومیسائل لا کی وجہ سے تحفظ ہے۔ جو اس وقت یہ سرٹیفکیٹس وغیرہ بن رہے ہیں یہ ایک لوپ ہول ہے، اس سے 10-15% کا نقصان ہم کو یہ ضرور کریں گے۔ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ لوپ ہولز بند ہونے چاہیے۔ اپنی پارٹی اسٹینڈس فار دا ڈومیسائل لا وداؤٹ دیز لوپ ہولز، جس سے نان ریزیڈنٹس ول بیکم دا ریزیڈنٹس آف جموں۔ اپنی پارٹی شدت سے گورنمنٹ آف انڈیا سے مطالبہ کرتی ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ فوری طور جموں کشمیر کو واپس ملنا چاہیے اور ساتھ ہی پروسیس کمپلیٹ کر کے عوامی حکومت کا قیام عمل میں لانا چاہیے۔ کسی بھی قیمت پہ یہ جو بیوروکریٹک سرکار ہے یہ عوامی سرکار کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ جنتا دل یونائیٹڈ نے جموں کشمیر میں شراب کی نئی لائسنس دینے کی مخالفت کی ہے۔ پارٹی بہار کی طرح یہاں بھی شراب پر مکمل پابندی کی خواہاں ہے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر میں 5 اگست کے بعد جو سیاسی خلا پیدا ہوئی ہے پارٹی اس کو پر کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ پارٹی کے صدر نے الزام لگایا کہ 370 معاملے پر مقامی سیاسی جماعتوں کی خاموشی سے کئی سوالات کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر کانگریس کے کئی کارکن JDU میں شامل ہوئے۔ اس بات کی یقین دہانی دلاتی ہے ہم جو بات کرتے ہیں وہ صحیح بات کرتے ہیں، سالڈ بات کرتے ہیں۔ ہم نے بہار میں بات کی، شراب بندی کی، ہم نے وہاں بین لگایا۔ وہاں پر اگر شراب کسی سے وصول ہوتا ہے تو وہاں پر 3 سال کی سزا دی گئی۔ افسوس سے ہمیں یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ جموں کشمیر جیسی جگہ پہ کیوں اتنے سارے لائسنس دی گئی شراب خانے جو کھولنے کے لیے، اور ہماری کوشش رہے گی جس طرح ہم نے بہار میں شراب کے اوپر بین کی اسی طریقے سے JDU یہاں بھی کامیاب ہو اور یہاں کے جو معاملات ہیں ان کو ہم سدھار سکے۔ ایک وکلپ جو ہم کہتے ہیں آفٹر کانگریس یا نیشنل کانفرنس یا PDP JDU ابھر کے آئے، اس پر ہمیشہ پارٹی نے کام کیا اور اسی لائن پہ کام کرتے رہے گی۔ جنتا دل یونائیٹڈ کے لیڈران نے کہا کہ سید علی شاہ گیلانی کو گزشتہ 30 سال میں مارے گئے لوگوں کو جواب دینا ہوگا۔ اشیخ خوردنی کے اسٹاک کے معاملے پر بھی بات کی۔ چائنا کے ساتھ بارڈر لگ رہی ہے یا تھوڑا سا وہاں پر معاملات خراب ہے تو اوبیسلی ہائی وے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی ایسی نئی بات اس میں زیادہ گہرا جانے کی ضرورت نہیں ہے، because اس ٹائم پہ we had to provide the highway to our forces and especially you have to provide the accommodation especially. Something is going wrong towards border side and ظاہر سی بات ہے دشمن کو تو سر پہ بھی نہیں بیٹھنے دیں گے۔ We have to give the answer and for that purpose ہمیں خالی رکھنا پڑے تو اس میں حرج بھی کیا ہے۔ دیکھیں میرے خیال میں it is a unconstitutional post. انکانسٹیٹیوشنل پوسٹ تھا وہ۔ انکانسٹیٹیوشنل پوسٹ آپ کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے، کوئی بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن میں یہاں سوال جو ضرور پوچھوں گا گیلانی صاحب سے، وہ سوال یہ پوچھتا ہوں میں کہ گیلانی صاحب ان کی اسٹریٹجی کیا رہی ہے؟ 1 ڈیتھ 1 ہڑتال، 1 ڈیتھ 1 ہڑتال۔ قوم نے اگر اتنے لوگوں کو دیا، did they ever had a road map for this? If they did not had a road map for this, then they have to answer about 1 lakh people who died here. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، جلد ہوں گے حاضر۔